अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था पिछले दिनों कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने चैनल को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहीं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। उसकी वजह से सेहत के बहुत से मामलात अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपके पैगामात का। आज का जो आपको पता है कि जो चल रहा है वक्त एस्ट्रोलॉजिकली, उसको वर्गों का वक्त है, सुंबला का वक्त है। और सुमला 24 अगस्त से शुरू होता है वर्गों का पीरियड और 23 सितंबर तक चलता है। तो वह आज पहले मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो मैं करना चाह रहा हूँ आपके वर्गों के लिए कि वर्गों के लिए ये वक्त किस किस्म का है, कौन से सितारे होते हैं। वक्तन फ़क्तन इसके ऊपर हम बात कर भी चुके हैं, बल्कि हमारे प्रोग्राम्स की लिस्ट में पिछले सालों में वर्गों के ऊपर आपको प्रोग्राम भी मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें सितारों के हवाले से बदलती हैं तो उससे कुछ मामलात चेंज भी होते हैं। तो जैसा कि फिर मैं आपको नए सुनने वालों के लिए सिर्फ बताता चलूँ कि वर्गो कौन सा सितारा होता है, कब स्टार्ट होता है और इसके असरात और इसमें किस किस्म के लोग होते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। तो ये सितारा जो है ज़ोडिकल साइन, बुर्ज जिसे कहते हैं, सुंबला वर्गो अंग्रेज़ी में कहते हैं। और इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो मरकरी होता है, हिंदी में इसे बुध भी कहते हैं। बुध विज़डम का सितारा होता है, दिन इसका बुध ही होता है, वेडनेसडे होता है, नंबर इसका 5 होता है। और ये अहम सितारा इसलिए है कि दुनिया में कम्युनिकेशन, ताल्लुकात, गुफ्तगू और बहुत से इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स जितने भी हैं उनका ताल्लुक सितारा मरकरी से होता है, बुध से होता है। और इस साइन के लोग भी आपको बड़े डिफरेंट तरीके से मिलेंगे। वो किसी न किसी तरह लिखने, पढ़ने, इंटेलेक्चुअल बहुत सी ऐसी चीज़ों के साथ वाबस्ता होंगे, नए-नए उलूम से वाबस्ता होंगे। और यूँ उनको अलग से आप देखेंगे कि ये वर्गो पर्सनैलिटी बच्चों के हवाले से भी अलग से दिखाई देगी, जहाँ उनकी क्लियर कट ओपिनियन होगी, राय होगी अपने बारे में, लोगों के बारे में, वो आपको बताना पसंद करेंगे। इस साल थोड़ा-सा मैं अगर बात करूँ, सॉरी, पहले हम बल्कि ये बात करते हैं कि वर्गों के मुस्बत पहलू। मुस्बत पहलू में अगर हम जाते हैं तो ये लोग सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज़, तरतीब पसंद होती है। अगर इनके मरकरी यानी रूलिंग प्लैनेट राइट प्लेस्ड हो, अपनी जगहों पे पॉजिटिव हो, तो इनकी शख्सियत आपको इस तरह दिखाई देगी। ऑनेस्ट, ईमानदार, शॉर्टकट के आदी नहीं होते और शॉर्टकट इन्हें सूट भी नहीं करता। इसलिए ये लोग आपको क्लैरिटी के साथ ज़्यादातर मिलेंगे। दूसरों की मदद करने वाले, तेज़ दिमाग और एनालिटिकल अप्रोच, तज्ज़ियाती, यानी आप अगर कोई बात कर रहे हैं तो बैक एंड पे ये सोच रहे होंगे कि इस बात के क्या मानी है और इस वक्त आपने की तो क्यों की। और ज़रूरी नहीं कि वो आपको बताएंगे, लेकिन उनकी क्रिटिकल अप्रोच जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। उसी के साथ साथ ये है कि ट्रस्ट वर्दी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनके ऊपर एतमाद कर सकते हैं। ये आपके साथ मुश्किल वक्त में बराबर बग़ैर किसी लालच के आपके साथ खड़े हो सकते हैं। ये इस सितारे की सबसे बड़ी यानी इस बुर्ज की सबसे बड़ी खूबी होती है। और यही खूबी कभी-कभी इनके लिए नुकसान का सबब भी बनती है कि ओवर ट्रस्ट, ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद करना, अपनी लिमिट से बढ़ के दूसरों के मामलात में उनको बेहतर, खुश और कंफर्टेबल करने के लिए उनको उनकी ज़िम्मेदारियाँ, उनकी तकालीफ को अपने सर ले लेना और अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी चीज़ों को भूल जाना। तो ये इनका, मैं कहूँगा कि हद से ज़्यादा आगे बढ़ना इनके लिए अच्छा नहीं होता, जिससे रिलेशनशिप ख़राब होता है, इनके काम और बाज़ औक़ात बिज़नेस पे भी असरात होते हैं। तो ये वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक हद होती है, तो इनकी हद जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्हें नुकसान देती है। मनफी पहलू में अगर हम देखते हैं तो क्रिटिक, हद से ज़्यादा तनकीद करने वाले, वो बाल की खाल उतारने वाले। अगर किसी ने खाना बेहतरीन बनाया, सारा कुछ है, सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो लेकिन उन्हें कोई ना कोई चीज़ दिखाई दे देगी कि हाँ, बहुत अच्छा बना है, सारा कुछ है, लेकिन नमक अगर ज़रा सा ज़्यादा होता तो बेहतर होता। इस तरह की चीज़ें। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि फ़िक्रमंद, जल्दी-जल्दी परेशान होने वाले। इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर मर्द है, वो फ़िक्रमंद होगा, परेशान होगा, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होगा, शो नहीं करेगा, बताएगा नहीं, डीप इनसाइड रखेगा और मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करेगा। ख़वातीन और बच्चे वो दिखाई देंगे, अपने इम्प्रेशन उनके चेहरे के ऊपर आ जाएँगे, छुपा नहीं सकते एक्सप्रेशंस को, खुशी, गमी, जो भी उनको तकलीफ़ होगी। जज़्बात छुपाना मर्द के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अमूमन वर्गोस लोग
ڈیپ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں، مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں اور پھر وہ کوئی بات کرتے ہیں۔ لیک آف انٹرسٹ اور کانفیڈنس، چونکہ ان کا مرکری رولنگ پلانٹ ہے اور ٹوئنکلنگ سٹار ہے، اسٹیبل نہیں ہوتا، تو کبھی کبھی انڈیسائسو ہوتے ہیں، بہت سے آئیڈیاز ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ بظاہر دیکھنے میں ایک خیالات کا ایک جمگٹھا ہوتا ہے، آئیڈیاز کا ایک جمگٹھا ہوتا ہے، لیکن اسی کی وجہ سے خود اعتمادی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے لیے ایسے معاملات میں اچھے دوست، اچھے ایڈوائزرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص کر سب سے اہم یہ ہے کہ جس پروفیشن سے یا جس قسم کی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اس کے پروفیشنل لوگوں سے انہیں اپنے بارے میں رائے لینی چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بے لچک اور ضدی۔ اگر کوئی اوپینین بنا لی ہے، سارا کچھ ہے، تو اس میں کبھی کبھی روتھ لیس ہو جاتے ہیں، اس میں لچک نہیں لاتے، اور اس کی وجہ سے معافی کا فیکٹر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسفل ہوتے ہیں، لڑنا جھگڑنا زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اگر خاموش ہوں گے تو اس فیکٹر کو، ان چیزوں کو اپنی ڈیپ انسائڈ دفن کر لیں گے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، ان کے دماغ میں، اس لاشعور میں، کانشیس میں، سب کانشیس میں کہیں نہ کہیں وہ پڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ورگوں کو کام کرنا چاہیے اور اپنی ان ویکنیسز کو دور کرنا چاہیے، تعلقات کے لیے، رشتوں کے لیے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے۔ ان بعض اوقات یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیٹ گو، چیزوں کو جانے دیں، ہر چیز ہم درست نہیں کر سکتے، نہ کرنے کا ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے ان کا۔ اچھا، پریکٹیکلٹی اور زندہ دلی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ان کے کہا کہ آواز ایک میجر فیکٹر ہوتا ہے ان کا۔ لکھنا، لکھانا، رائٹنگ، کمیونیکیشن، ہیلر، ڈاکٹر، نرسز، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کہیں گے مینٹور اور سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ، اس فیلڈ سے زیادہ آپ کو ملیں گے۔ میں بہت سے پرانے نام بھی ہیں اس سلسلے میں، اگر مدر ٹریسا، اس طرح کے ایسے بہت سے لوگوں کو بھی اگر میں کہوں تو آپ کو اسی سائن سے دکھائی دیتے ہیں کہ جو بے لوس ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ورگو مرد کی میں نے آپ کو جیسا بتا دیا کہ وہ تھوڑا سا بظاہر آپ کو اسٹرانگ، اسٹبن لگے گا، لیکن ڈیپ انسائڈ ہائیلی سینسٹیو ہوگا، چیزوں کو اپنے اندر رکھے گا۔ اور ایگو، آف کورس ایگو ہر شخص میں ہوتی ہے، لیکن اگر یہ سیلف رسپیکٹ ان کی ڈیمیج ہوتی ہے تو وہاں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، پھر یہ بڑے روتھ لیس اور نا معاف کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ورگو عورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حساس، وفادار، لائل، فیملی ویلیوز کی قدر کرنے والی ہوتی ہے، صفائی ستھرائی، استھیٹک سینس، بیوٹی، یہ ان کا ایک خاص فیکٹر ہوتا ہے۔ رشتوں میں بھی پر اعتماد رہتی ہے اور توقع بھی کرتی ہے کہ دوسرے لوگ ان سے اعتماد کریں، لیکن خواتین بھی ضرورت سے زیادہ پرفیکشنسٹ ہونے کی وجہ سے، کرٹک ہونے کی وجہ سے اپنے ریلیشن شپ میں ان کو بھی پرابلم آتے ہیں، تو اس لیے اپنے اندر انہیں بھی تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے۔ بچے بھی آپ کو چھوٹی عمر سے بڑے آرگنائز تربیت میں دکھائی دیں گے، پڑھائی میں دلچسپی رکھنے والے ہوں گے، سینسٹیو، حساس دل کے ہوں گے، اپریشیٹ کرنے والے، تعریف کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جناب ایک ورگو کے میجر ٹریٹس۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس وقت ورگو کس پوزیشن سے گزر رہے ہیں۔ جیسا کہ 2023 میں ورگو پوزیشن اس طرح کی تھی کہ پلانٹ سیٹرن، زحل جسے کہتے ہیں، یہ آپ کے 7th ہاؤس میں آیا تھا۔ 7th ہاؤس اسپائسز ہاؤس ہوتا ہے۔ جب یہ یہاں آیا تھا تو اس نے یہاں بہت سی چیزوں میں اتھل پتھل، میں جسے کہتا ہوں، پیدا کی تھی۔ اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ کی زندگی تھوڑی سی آتی ہے، اس میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزوں میں چیلنجز بھی آتے ہیں، اور چیلنجز آنے کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں، تعلقات میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیگل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، سیکنڈ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کنسنٹریشن پرابلم ہوتا ہے۔ جتنی کسی چیز کو توجہ درکار ہوتی ہے وہ اتنی نہیں دے پاتے، اور نہ دینے کی وجہ سے ان کے بہت سے معاملات ہاتھ سے نکلتے ہیں، یا اوور ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے مسائل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو زحل سیٹرن جو ہے وہ 24 مئی کو 2025 کو آپ کے فرسٹ ہاؤس سے نکل گیا، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ریلیف ہوا۔ یہاں سے اٹھ کے یہ آپ کے 8ویں گھر میں آیا۔ جب یہ آپ کے 8ویں گھر میں آیا تو یہاں پہ پھر اس نے ڈیفرنٹ طریقے سے چیزوں کو افیکٹ کرنا شروع کیا، یعنی یہاں پہ آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات، ہیومن انٹریکشن میں پرابلم آنے کی انڈیکیشن ہوئی، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے کھنچ جائیں گے یا کچھ لوگ آپ کو ڈچ کریں گے۔ یہ ایک اس طرح کا سا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ریٹروگیٹ جوپیٹر دوبارہ ریورس ہو کے سیونتھ ہاؤس میں واپس آ جاتا ہے، یعنی پائسس میں دوبارہ آتا ہے۔ جب یہ پائسس میں دوبارہ آتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا مینٹلی آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع ہوتا ہے۔ کچھ کمٹمنٹس، کچھ چیزیں جو آپ کو دکھائی دیتی تھی کہ ہونے والی ہیں، لیکن سڈنلی پتہ چلتا ہے کہ اب پھر تھوڑا سا ان میں ڈیلے یا پرابلم آتا ہے، رشتوں میں غلط فہمیاں، یہ سارے فیکٹرز بنتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر اور بھی بنتا ہے کہ جہاں زحل آپ کے 8ویں گھر میں آ کے پھر واپس 7ویں میں آتا ہے، تو جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ آپ کے 11th ہاؤس میں خواہشات کے گھر میں آتا ہے، اور یہ اسٹیبل پلانٹ اور اگلے سال جون 2026 تک رہے گا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پرانے کام، جن کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کبھی جو آپ نے سوچی تھی ان کے اوپر کام نہیں کیا تھا تو کرنا چاہیے، رشتے ناتے امپروو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، بہتر کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ٹریول کی انڈیکیشن ہے تو ٹریول کی انڈیکیشن بنتی ہے، سفر کے انتظامات اور یہ سارے فیکٹر جو ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مختصراً میں یہ کہوں کہ یہ ورگو کا مختصر سا ایک تعارف تھا۔ اگر ہم اس کی ڈیٹیل ڈیپتھ بات کریں تو یہ گھنٹوں کا پروگرام ہو سکتا ہے۔ چونکہ ورگو پیریڈ سٹارٹ ہوا ہے، ورگو کے لوگ ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی بتاتا چلوں، اگر کسی نے نہیں سنا، آپ کو اپنے بارے میں جاننے کا ملے۔ اگر میں اس کو 4 لفظوں میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ بہت سی چیزوں کو دل پہ لینا چھوڑ دیں، اور اگر کہیں کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے ایک موقع ضرور دیں، اور اسی طرح اپنی ایکسپیکٹیشن دوسروں سے بھی کم رکھیں، ریئلسٹک ہوں، پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہر چیز کائنات میں مکمل نہیں ہوتی، ہمیں کبھی کبھی نامکمل ادھوری چیزوں کے ساتھ بھی جینا ہوتا ہے، گزارا کرنا ہوتا ہے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ کے لیے بہت دعائیں، بہت آسانیاں آپ کے لیے، خدا زندگی آسان کرے، اور زحل کے جو اینگلز ہیں، ریٹروگریڈ ہیں، وہ آپ کو بہت زیادہ متاثر نہ کریں۔ اور اس میں صرف ورگو ہی نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں پائسز، جمنائی اور سیجیٹیریس، یہ سارے لوگ تھوڑے تھوڑے افیکٹ کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔